اور انعام بھی کیسا کہ اللہ نے خود اپنا دیدار کروایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زمین کا سفر، جس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء، پھر بولو ایک مرتبہ، جو زمین کا سفر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء۔ یہ جو سفر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، ہم کو اس کی حقیقت نہیں معلوم ہے کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں، کیونکہ یہ سفر شروع ہوا ہے کعبۃ اللہ سے۔ بولو سفر کہاں سے شروع ہوا ہے؟ کعبۃ اللہ سے۔ اور کس طرح سفر شروع ہوا ہے؟ پہلے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور آپ کے پاس 2 رکعت نماز پڑھوائی۔ آپ کے پاس کتنی رکعت نماز پڑھوائی؟ 2 رکعت نماز، یعنی حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر جو سفر شروع ہوا ہے براق پر، ایک جانور لایا گیا، بہت مبارک سواری لائی گئی جس پر حضرت جبرائیل بھی بیٹھے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے۔ آپ انگلیوں پر گنتے جانا، یہ سفر چلا اور ایک جگہ جا کر ٹھہرے جس کو آج الحمدللہ مدینہ کہا جاتا ہے، یعنی مکہ سے پہلا سٹاپ جو آیا وہ کہاں پر آیا ہے؟ مدینہ آیا۔ وہاں بھی حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھے۔ کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 4 رکعتیں ہو گئی۔ پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے نبی اب آگے چلے اور ایک جگہ پہ جا کر سٹاپ ہوا۔ اس جگہ کا نام ہے مدین۔ بولو کیا نام ہے؟ مدین، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے، اس جگہ کا نام مدین ہے۔ وہاں پر بھی حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ 2 رکعت نماز پڑھے، تو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 6 رکعتیں ہو گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ سواری پر بیٹھے، اور کیونکہ سواری کی رفتار، اللہ کی قسم کوئی ایسی رفتار نہ ہو، یہ سیدھے سواری پہنچی کوہ طور پر۔ کوہ طور یعنی وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے بات کرتے تھے، وہاں بھی حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کتنی رکعت پڑھیں؟ 2 رکعت پڑھے۔ تو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 8 رکعتیں ہو گئی۔ پھر اسی طریقے سے چلے آگے بڑھے، ایک جگہ آ گئی جس کا نام ہے بیت اللحم۔ وہاں حضرت جبرائیل نے فرمایا یہاں ٹھہرے۔ یہ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اماں حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور بغیر ابا کے پیدا ہوئے، اس جگہ کا نام بیت اللحم ہے۔ وہاں بھی حضرت جبرائیل نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھے۔ کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 10 رکعتیں ہو گئی۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام، اب پوائنٹ پر آنا، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے گئے اور سیدھے بیت المقدس کے سامنے آ گئے۔ بولو کس کے سامنے آ گئے؟ بیت المقدس کے سامنے آ گئے۔ اب بیت المقدس میں کیا ہوا؟ دیکھو پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت خود اکیلے پڑھی۔ کہاں پر پڑھی؟ کعبے کے پاس پڑھی۔ پھر 2 رکعت آپ نے پڑھی مدینے میں، پھر 2 رکعت آپ نے پڑھی مدین میں، پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی کوہ طور پر، پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی بیت اللحم میں۔ مطلب ہے کہ 10 رکعتیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی، اور حضرت جبرائیل نے ہر جگہ فرمایا آپ 2 رکعت پڑھے، آپ 2 رکعت پڑھے، آپ 2 رکعت پڑھے، آپ 2 رکعت پڑھے، آپ 2 رکعت پڑھے۔ 10 رکعتیں اس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور اب کہاں پر آ گئے؟ بیت المقدس۔ اب بیت المقدس میں آئے، جیسے ہمارے نبی آئے، سواری کو باہر باندھ دیا۔ بولو سواری کو، جس کا نام تھا براق۔ بولو کیا نام تھا؟ اس کو باہر باندھ دیا۔ اب آئے، اور اسی منظر کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا 15ویں پارے کی پہلی آیت۔ بولو 15ویں پارے کی۔ اللہ نے فرمایا، ساتھ میں پڑھنا، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پاک ہے میری ذات، میں میرے بندے کو لے گیا، یعنی میں میرے نبی کو لے گیا راتوں رات یہ سفر شروع ہوا۔ میرے پیاروں یہ کعبے سے سفر شروع ہو رہا ہے، اور یہ سفر مدینہ تک جا رہا ہے، پھر یہ سفر مدینے سے مدین پہنچ رہا ہے، پھر یہ سفر مدین سے کوہ طور پر پہنچ رہا ہے، وہاں سے یہ سفر بیت اللحم پر جا رہا ہے، اور وہاں سے بیت المقدس، جس کو قرآن کریم نے فرمایا من المسجد الحرام، یعنی کعبے سے
الی المسجد الاقصی یعنی بیت المقدس. اچھا اب ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو 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 صلی اللہ، نہیں بلند آواز سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہمارے نبی باہر وہ سواری کو باندھ دیا، سواری کا نام کیا تھا؟ براق، اس کو باندھ دیا گیا اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ آئے. مسجد مکمل پیک، بولو بیت المقدس. دعا کرو اللہ دشمنوں کے قید سے آزاد کرا دے وے. بیت المقدس مکمل پیک اور پورا مجمع جیسے جمگٹا بنا ہوا، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں بیت المقدس میں سب کے چہرے پہ نور نظر آتا ہے، بولو سبحان اللہ. سب کے کپڑے سفید ہے، بولو سبحان اللہ. سب کے سر پر امامہ کالا ہے، بولو سبحان اللہ. اور کچھ تو اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، ایسا لگتا کہ ابھی غسل کر کے آ گئے ہو. پورا مجمع پیک ہے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ میں؟ حضرت جبرائیل کے ساتھ. تو ظاہری بات ہے جب مسجد پیک ہو، جماعت خانہ پیک ہو تو آدمی کہاں بیٹھے؟ ارے بولو نا کہاں بیٹھے؟ پیچھے جا کے بیٹھ جائے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انٹر ہوئے دیکھا کہ پوری مسجد میں کوئی جگہ نہیں ہے تو اللہ کے رسول وہیں بیٹھنے کا ارادہ کیے، پیچھے بیٹھنے کا ارادہ کیے. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے مسجد میں آگے بڑھے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے بڑھے؟ کیونکہ سارا مجمع پیک ہے، کہیں پھلانگتے ہوئے تو جانا نہیں ہے، تو آگے کیسے بڑھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کتنے پیار سے فرمایا میرے محبوب آگے بڑھے، آپ قدم بڑھاتے جاؤ گے، اللہ دونوں طرف سے راستہ بناتا جائے گا، بولو سبحان اللہ. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بولو جیسے آپ نے بیت المقدس میں بڑھنا شروع کیا، آدھا مجمع ادھر، بولو آدھا مجمع ادھر، آدھا مجمع ادھر، اور ہمارے نبی بڑی شان اور شوکت کے ساتھ آئے جا رہے آئے جا رہے آئے جا رہے، کیونکہ اتنا لمبا مجمع وہ سب کو پار کر کے امامت کے مصلی پر آ گئے. جب امامت کے مصلی پر آ گئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جبرائیل کو پوچھا یہ اتنا سارا مجمع بیٹھا ہوا، تو کہا بیٹھا ہوا نہیں ہے، یہ پورا مجمع آج محمد کا انتظار کر رہا ہے. اور آپ آ گئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنا لمبا چوڑا مجمع اور اتنا خوبصورت مجمع، اتنا نورانی مجمع. ہمارے نبی فرماتے میں جب آ رہا تھا آدھا مجمع اللہ نے ادھر، آدھا مجمع اللہ نے ادھر فرمایا، اور میں آ رہا تھا اور حضرت ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں جیسے آواز آ رہی تھی، اذان کی آواز آ رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے نبی فرماتے آتے آتے میں نے مکمل اذان کو سنا، اور جیسے میں مصلی پر آیا حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ نماز پڑھائیے، بولو آپ نماز پڑھائیے. پہلے اللہ نے فرمایا آپ پڑھے، کتنی جگہ پڑھے؟ کعبے پر آپ پڑھے، مدینے میں آپ پڑھے، مدین میں آپ اکیلے پڑھے، کوہ طور پر آپ اکیلے پڑھے، بیت اللحم میں آپ اکیلے پڑھے. اب پڑھ کر اللہ نے ایسا دل کو نورانی بنایا، اب امامت کے مصلی پر آئے اور سب کو پڑھانا شروع کرے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آئے، کتنی رکعتیں پڑھائی؟ سلام پھیرا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا، کہا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے اور یہ سب کون ہے؟ یہ جو پیچھے بیٹھے کون ہے؟ میں نے 2 رکعت تو پڑھا دی لیکن یہ ہے کون؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ بیت المقدس ہے، بولو سبحان اللہ. یہ بیت المقدس ہے جس کو مسجد اقصی کہتے ہو. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بیت المقدس ہے، یہ مسجد اقصی ہے، لیکن یہ پیچھے جو مجمع بیٹھا ہے اتنے خوبصورت ہے، اتنے حسن والے، اتنے جمال والے، اتنے پیارے نہلائے دھلائے والے، یہ سب کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جتنے انبیاء کو بھیجا، بولو اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، پہلے حضرت آدم اور آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ 1,24,000 ہو یا 2,24,000 ہو، کم زیادہ جتنے بھی ہو، حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے آج سب کو یہاں بلایا ہے اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کیونکہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ انسانوں کے نبی ہیں، آپ جناتوں کے نبی ہیں، اور اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ نبیوں کے نبی ہیں، اور اللہ نے یہ بتا دیا ہر نبی مقتدی ہوگا اور میرا محمد نبیوں کا بھی امام ہوگا. آپ تو نبیوں کے بھی امام ہیں میرے پیاروں.
میرے پیاروں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز، بولو سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ شان ہے، بولو کس کی؟ ہمارے آقا کی، کہ صرف انسانوں کے نبی نہیں، بولو نہیں، انسانوں کے نبی نہیں، جناتوں کے نبی نہیں، ارے جنگل میں رہنے والے یا اڑنے والے یا چرنے والے چرندوں کے نبی نہیں، ہمارے نبی صرف فرشتوں کے نبی نہیں، بلکہ یوں سینہ ٹھوک کر کہو کہ ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہے، اور ہر نبی جب مقتدی بنتے ہیں تو ہمارے محمد سب کے امام بنتے ہیں۔ تو یہ رجب کا مہینہ ہمارے نبی کی شان والا مہینہ۔ بلکہ آپ کو بات بتاؤں، ہر نبی کو معراج ملی۔ معراج کے معنی آتے ترقی کرنا، بولو معراج کے معنی آتے ترقی کرنا، ہر نبی کو معراج ملی۔ مگر کمال یہ ہے کہ سارے نبیوں کو معراج ملتی ہے امتحان کی شکل میں، اور ہمارے نبی کو معراج ملتی ہے انعام کی شکل میں۔ سارے نبیوں کو معراج ملی مگر امتحان۔ حضرت آدم علیہ السلام کی معراج ہو رہی ہے میدان عرفات میں، بولو میدان عرفات میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی معراج ہو رہی ہے طوفان میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہو رہی ہے آگ میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج ہو رہی چھری کے نیچے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو معراج مل رہی آرے کے نیچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج مل رہی کوہ طور پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج مل رہی ہے جب آپ کو تختے پر لے کے جایا جا رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو معراج ملی مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج ملی کنعان کے کنویں میں۔ لیکن جب ہمارے نبی کا موقع آیا، اللہ نے فرمایا ہر ایک کی معراج میں امتحان ہی امتحان تھا، محمد کی معراج میں انعام ہی انعام تھا۔ اور انعام بھی کیسا کہ اللہ نے خود اپنا دیدار کروا دیا، بولو سبحان اللہ، اللہ نے اپنا دیدار کروا دیا۔ اور ایک عجیب بات، سب کی معراج امتحان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج انعام، اور ہر نبی کو معراج ملی زمین پر، فرش پر، اور ہمارے نبی کو معراج ملی عرش پر۔ ہر نبی کی معراج بولو فرش، ہمارے نبی کے معراج۔ یہ آپ کو میں نے زمین کا ایک سفر بتایا، اب ہم نتیجے پر آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو زمین کا سفر ہوا، اب آسمان کا جو سفر ہے اس میں سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اب آسمانوں پر آنا ہے، بولو اب آسمانوں پر آنا ہے، کیونکہ اب بیت المقدس زمین کا سفر مکمل، یعنی اسراء مکمل۔ اب کون سا سفر شروع ہو رہا ہے؟ معراج۔ تو سب سے پہلے آسمانوں پر جانا، اب تو سواری بھی نہیں ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمانوں پر آنا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اللہ آسمانوں پر آنا، بھائی کبھی کوئی جگہ پر نہ گیا ہو ایسی جگہ پر جانا، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر مت کرو، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ بولو ہر آسمان پر، آپ لوگ انگلی پر گنتے جاؤ، گنو گے انشاءاللہ، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا، آپ گنتے جانا اور سنتے جانا اور سبحان اللہ بولتے جانا۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، کلیم اللہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی جب آخری آسمان پر پہنچے، سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی کا اب یہ سفر کون سا ہے؟ آسمان کا سفر۔ ہر نبی سے کیا ہو رہی ہے؟ ملاقات ہو رہی ہے۔ میرے پیاروں اب میں پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں تاکہ زمین کے سفر کا نتیجہ بہت لمبا ہے، معراج کا واقعہ بہت لمبا، اگر ہم معراج کے واقعے پر چلیں 3.5-4 گھنٹے جائے پھر بھی معراج کا واقعہ مکمل نہ ہو۔ میں اب پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ میں نے ایک زمین کی بات آپ کو سنائی اور ایک آسمان کی بات سنائی، یہ دونوں باتوں سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی نبی۔ اور اسی معراج کے سفر میں
اسی معراج کے سفر میں آپ کو معلوم ہوگا، سنا ہوگا، حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی کے تلوے کو بھی چوما ہے۔ حضرت جبرائیل نے، پورا مجمع بولے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوہ، تلوہ سمجھتے ہو نا؟ کیا کہتے ہیں گجراتی میں؟ تڑیا بولتے گجراتی میں۔ تلوے کو یوں یوں چوما، جیسے ہمارے نبی کا تلوہ، تو اس کو حضرت جبرائیل نے چوما ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے کو اسی سفر میں جب حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی کے تلوے کو چوما تو ہمارے نبی نے پوچھا تھا، ہمارے نبی نے سوال کیا، جبرائیل قبلت قدمیا، اور جبرائیل کیا کر رہے ہو میرے تلوے کو چوم رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا جب اوپر والے کا حکم آئے گا آپ کے تلوے کو چوموں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک سوال پوچھا، جبرائیل قبلت قدمیا، جبرائیل صحیح آپ نے میرے تلوے کو چوما؟ ہاں، حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں چوما۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیف وجدت، کیسا لگا جب آپ نے میرے تلوے کو یوں کر کے چوما، تو آپ کو کیسا لگا؟ سب سبحان اللہ بولنے والے ہو؟ نہیں بالکل ٹھنڈے بیٹھے ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں، بولنے والے ہو؟ تو ساتھ میں بولنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بولو نا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل آپ نے میرے تلوے کو چوما؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے اللہ کے حکم سے آپ کے تلوے کو چوما۔ اس وقت ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل تمہیں کیسا لگا؟ سبحان اللہ۔ اس وقت ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل تمہیں کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے آپ کے تلوے کو چوما، آپ پوچھتے ہو مجھے کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل فرماتے میں نے جنت کو دیکھا، جنت کی بہاروں کو دیکھا، جنت کے گلزار کو دیکھا، جنت کے گلشنوں کو دیکھا، جنت کی ہواؤں کو دیکھا، جنت کی نہروں کو دیکھا، جنت کے پھلوں کو دیکھا، جنت کے پھولوں کو دیکھا، جنت کی حوروں کو دیکھا۔ جبرائیل فرماتے اللہ کی قسم آج تک جو خوشبو مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی۔ کیا شان ہوگی ہمارے آقا محمد رسول اللہ۔ اور ایک پوائنٹ پر آئے کیونکہ ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، پوائنٹ پر آئے، ہمارے نبی نے جو سفر فرمایا ساتوں آسمانوں کو پار، بولو سبحان اللہ، آٹھوں جنتوں کو پار، بولو سبحان اللہ، سدرۃ المنتہا کو پار، بولو سبحان اللہ، جنت الماوا کو پار، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندها جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ ہمارے نبی سب پار کرتے کرتے کالی پل والے ساتھ میں بولو وہ جگہ آئی ہے، ایک طرف اللہ تو ایک طرف محمد، بولو صلی اللہ، اور وہ بھی کتنے قریب، کتنے قریب، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا، ثم پڑھو اگر یاد ہو تو ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، بہت قریب بہت قریب بہت قریب۔ اس وقت کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوگی، بولو سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن صرف اتنا بتانا ہے میرے پیارو، جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ مجھے کیا تحفہ ملے گا، اللہ نے فرمایا جاؤ اپنی امت کو کہہ دو 50 نمازیں پڑھے۔ کتنی نمازیں پڑھے؟ پورا مجمع آواز سے بولو نا، کتنی نمازیں پڑھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، اللہ آپ کی ملاقات، اللہ 50 نمازیں، میری امت کو 50 نمازیں پڑھنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آ رہے، وہ تو آسمان پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے محبوب کہاں جا رہے ہو، کیا لے کر جا رہے ہو؟ کہا 50 نمازیں لے کے جا رہا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کم کروا دو، لا یقرأ امتک، آپ کی امت نہیں پڑھے گی، کم کروا دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کم کیسے کراؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے سوا کوئی کروا بھی نہیں سکتا، آپ ہی جائیں گے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 5 کم ہو گئی، بولو کتنی ہو گئی؟ نہیں تو اب بچی کتنی؟
45 45 کہو یا 45 کہو، اتنی بچی نا نماز ہے۔ اب پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا جاؤ کم کرواؤ۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کہاں 50 نمازیں تھی، کم ہوتی گئی، 45 ہو گئی، پھر 40 ہو گئی، پھر 35 ہو گئی، پھر 30 ہو گئی، پھر 25 ہو گئی، پھر 20 ہو گئی، پھر 15 ہو گئی، پھر 10 ہو گئی۔ اب بولو پورا مجمع کتنی رہی؟ اب حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی نمازیں؟ کہا 5۔ کہا کم کروا، کم کروا۔ اس وقت ہمارے نبی جو روئے ہیں، اتنا روئے، آپ جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اب کم کراتے ہوئے آپ سب بولیں گے کم کراتے ہوئے، آواز نہیں آ رہی، کم کراتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور یہاں وہ بے شرم بیٹھے ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ ہمارے نبی جو صاحب قرآن ہے، صاحب شریعت ہے، سارے نبیوں کے امام ہے، ان کو 5 نمازوں میں اگر ایک نماز کم کرانا ہو تو شرم آئے، اور یہاں 15 دن سے کمینے فجر کی نماز نہیں پڑھے۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی پھر گئے واپس کم کروانے؟ نہیں آئے، لیکن وہ آنکھوں میں آنسو لے کر ہمارے نبی جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اللہ فرماتے، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ فرماتے میرے محبوب کیا ہو گیا، میرے محبوب کیا ہوا، میرے محبوب یہ رونا کس بات کا، میرے مہمان بن کر آئے تھے، عرش پر آئے تھے، یہ رونا کس بات کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ رونا صرف اس بات کا ہے کہ تو نے دی تھی نمازیں کتنی؟ 50، اور اللہ ہو گئی 5۔ تو اللہ نے فرمایا اس لیے رونا ہے، پھر 50 جاؤ پھر۔ تو ہمارے نبی خوش ہو گئے، اللہ اعلان کر دو مکے میں پہنچ گیا ہوں، مکہ مکرمہ میں اعلان کر دوں 50 کا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، پڑھے گی امت 5، ثواب ملے گا 50۔ امت نے 50 بھی کینسل نہیں، 5 بھی کینسل نہیں، پڑھنا ہے 5 اور ثواب لینا ہے۔ اور میرے پیاروں، یہ رجب مہینہ آیا، بڑا طوفان رہتا ہے رجب مہینہ، رجب مہینہ، رجب مہینہ، یہ کھانا وہ کھانا، یہ کھلانا وہ کھلانا، بڑا طوفان رہتا۔ کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی کے 2 سفر تھے، ایک زمین کا سفر اسراء، اس میں بھی سب سے بڑی چیز اگر کوئی ملی ہے تو وہ نماز ہے، اور ہمارے نبی کا دوسرا سفر معراج، اس میں بھی جو سب سے عظیم چیز فرض ہوئی ہے، بولو وہ کون سی ہے؟ نماز ہے۔ اور وہی نماز ہمارے پاس نہیں ہے۔ ابھی رونا روتا رہے گا، کورونا کا رونا، ڈینگیو کا رونا، چکن گنیا کا رونا، آسمان سے مصیبتوں کا آنا، زمین سے مصیبتوں کا آنا، ہمارے کاروبار کا نہیں چلنا، لاک ڈاؤن کا ہو جانا، ہزاروں رونے روتا رہے گا، مگر سارے رونے کا جو حل ہے، سارے پرابلم کا سولوشن اگر اللہ نے رکھا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ نماز ہے۔ بولو وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو کون کون میرا بھائی آج یہ دونوں واقعے سننے کے بعد، اور ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کسی کی شان نہیں ہے۔ یہی تو سوچنے والی بات ہے نا کہ سب کو معراج مل رہی ہے اور کیسے کیسے امتحان ہو رہے ہیں۔ ہمارے نبی کو معراج مل رہی ہے، اتنا بڑا انعام ملتا ہے، دیدار خداوندی ہوتا ہے، اور سب کے لیے معراج فرش پہ ہے، تو ہمارے نبی کے لیے معراج۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلمے کا اعلان کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمے کا اعلان کرو۔ اس وقت ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زکوٰۃ کو فرض کیا، ہمارے نبی مدینہ منورہ میں تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب روزے کو فرض کرتے ہیں، ہمارے نبی مدینہ منورہ میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ حج کو فرض کرتے ہیں، ہمارے نبی مدینہ منورہ میں ہے۔ مطلب ہے کہ جو عبادت فرض ہوتی ہے، یا ہمارے نبی مکے کی زمین پر ہے یا مدینے کی زمین پر ہے، مگر جب نماز فرض ہونا ہے، اللہ کہتے ہیں مکے کی زمین پر نہیں، مدینے کی زمین پر نہیں، ساتوں آسمانوں پر نہیں، جنتوں میں نہیں، نماز فرض ہوگی تو میرے سامنے عرش کے اوپر فرض ہوگی۔ کیا اہمیت ہوگی نماز کی۔ اور آج فجر بیٹھے، چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ کم وقت فجر نہیں پڑھ کے آئے۔ اور اگر میں کسی کو بھی بولوں نا، اے بھائی آج جمعہ، رجب مہینہ، فجر نہیں پڑھی، مولانا تو 15-20 دن ہو گئے نہیں پڑھی۔ اس سے بڑا دھوکے باز کون ہوگا جو محمد کے صدقے کھاتا ہے۔ آج ہم کو جو کھانا ملتا ہے نا، اور کھانا اٹکتا نہیں ہے، پیٹ میں اتر جاتا ہے، پورا مجمع بولے گا یہ محمد کا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو پانی ملتا ہے جو ہم گلے سے اتارتے اور پیاس بجھ جاتی ہے،
یہ بولو محمد کا صدقہ، گھر ملا محمد کا صدقہ، بیوی ملی محمد کا صدقہ، دکان ملی محمد کا صدقہ، تندرستی ملی محمد کا صدقہ، ارے بچے ملے محمد کا صدقہ، پیسہ ملا محمد کا صدقہ، سارا کا سارا جو کروڑوں ابجو احسان ہے وہ محمد کا صدقہ۔ اور جب ہم نے پیارے نبی کو پوچھا آپ کو کیا پسند ہے، فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ وہ امت کتنی بگڑی ہوئی ہوگی جو صبح صبح نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں، نبی کی آنکھوں کو گرم کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے پورا دن ہمارا خراب جاتا ہے، حالات پہ حالات آتے، قرضے میں ڈوبا جاتا ہے، کبھی ہم پر امتحان آتا ہے بیوی کی شکل میں، کبھی امتحان آتا ہے بچوں کی شکل میں، کبھی امتحان آتا ہے کاروبار کی شکل میں، اور رونا روتا رہے گا۔ کاش یہ رونا بند کر کے ہم 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو کون کون تیار ہے؟ یہ پورے معراج کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ رکھا، اور وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ ابھی ٹائم نہیں، ورنہ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا 5 ثواب 50، بولو نا ثواب 50، کیونکہ ابھی ہم جمعہ پڑھے تو 10 جمعہ کا ثواب، عصر پڑھے 10 عصر کا ثواب، مغرب پڑھے 10 مغرب کا ثواب، عشاء پڑھے 10 عشاء کا ثواب، ایک فجر پڑھے 10 فجر کا ثواب، مطلب پڑھیں گے تو ہم 5 ہی نمازیں، اور ثواب کتنا ملے گا؟ 50 نماز۔ اور بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ، فجر پڑھے تو کیا ملے، ظہر پڑھے تو کیا ملے، عصر پڑھے تو کیا ملے، مغرب پڑھے تو کیا ملے، عشاء پڑھے تو کیا ملے، وہ انشاءاللہ کبھی بعد میں، وہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کی قسم وہ فائدہ سننے کے بعد کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا پہلے معلوم ہوتا، اب تو ہماری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، لیکن آپ لوگ تو ارادہ کرو بھائی کبھی نماز قضا نہیں ہوگی، بولو نا نہیں ہوگی نا قضا۔ ہاں ایک بات میں کہہ دوں، صرف نماز پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیسے پڑھنے کا؟ نماز کیسے پڑھنے کا؟ کھڑے ہو کر۔ بھائی ابھی جمعہ کا وقت ہوگا تو سب کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا کوئی اگر اس میں سے ایسا ہوگا کہ نہ مولانا کھڑے نہیں ہو سکتا، یہ بہت کمر میں درد ہوتا، تو کیا کریں گے؟ ارے جلدی جلدی بولو نا کیا کریں گے؟ جیسے دیکھو ہمارے بیچارے جو ہے اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بیٹھ کے نماز پڑھنے کا۔ اچھا کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں میں بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ میرے سے بیٹھا نہیں جاتا، اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز معاف۔ کیسے پڑھنے کا؟ لیٹ کے پڑھو۔ کہا اللہ لیٹ کے پڑھے تو رکوع کیسا کرے، سجدہ کیسا کرے؟ اللہ نے فرمایا آنکھوں کے اشارے سے رکوع بھی کر لے، سجدہ بھی کر لے، لیٹ کے نماز پڑھے گا مگر نماز کو معاف نہیں کروں گا۔ کوئی یہ کہے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، غسل واجب ہے، وضو تو دور کی بات، میرے اوپر غسل واجب ہے، پانی نہیں ہے، اللہ فرماتے تیمم کر لے، غسل کی ضرورت نہیں، تیمم کر لے، غسل بھی ادا ہو گیا، وضو بھی ادا ہو گیا، مگر نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ اسے یہ قرآن میں لکھا، کس میں لکھا؟ قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ نماز معاف کسی پر؟ بلند آواز سے بولو نماز معاف۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نماز معاف۔ 2 پر معاف، 2 پر معاف۔ ایک چھوٹا بچہ 6 سال 7 سال 8 سال پڑھے تو بہت اچھا، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ؟ بولو نا چھوٹے بچے پر نماز معاف۔ رفع القلم عن الصبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بچہ نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو معاف، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 2 جو پاگل ہو، پاگل جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بیچارے ہوتے کپڑے کا ٹھکانہ نہیں، تھوک نکل رہا ہے، کھانا کھاتا ہے تو کھانا ادھر گرتا ہے، ہی کر کے چلا کرتا ہے، کوئی بیچارے کو ستاتا بھی ہے، جس کو کہتے ہیں پاگل کہتے ہیں، اس پر نماز کتنے پر نماز معاف؟ نمبر 1 بچہ۔ یہاں یہ مجمع میں اس وقت بچے تو دکھتے نہیں ہیں، اور پھر بھی نماز چھوڑتے ہیں، تو کیا بچ گیا؟ پاگل۔ نماز نہ پڑھنے والا اپنے آپ کو کروڑ پتی اور کتنا بھی ہوشیار سمجھتا ہو، اللہ کی نظر میں اس سے بڑا پاولی اور پاگل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ پاگل ہے جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے پاس موبائل کا ٹائم، پب جی کا ٹائم، سنیپ چیٹنگ کا ٹائم، واٹس ایپ کا ٹائم، فیس بک کا ٹائم، سٹیٹس کا ٹائم، زنا کرنا موبائل میں، چوری کرنا موبائل میں، سودی کاروبار کرنا موبائل میں، اور میرے پیارے چگلی کرنا موبائل میں، الزام لگانا موبائل میں، یہ سب ٹائم ہمارے ٹائم نہیں ہے تو نماز پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں۔ اس سے بڑی غداری کوئی نہیں ہوگی۔ تو چلو میں نے آپ کو 2 واقعے بتائے، ایک زمین کا واقعہ، ایک آسمان کا واقعہ، سب کا خلاصہ پھر ایک مرتبہ بولو کیا ہے نماز؟ کون کون تیار ہے؟ بولو پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے۔
اللہ اللہ